جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اعظم صاحب۔ دیکھیے یہ بولنے کی برکتیں ہیں، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں میرے بھائیوں، بولو ہے، بولو بولو۔ اب آپ بولے ہیں تو دیکھیے کتنا پیارا بولے ہیں، اور خاص کر یہ اس کلپ کے اندر جو ایک نقطہ آپ نے بہت ہی پیارا سامنے لائے ہیں، میرا دھیان کبھی اس کی طرف نہیں گیا، لیکن بڑی حقیقت آپ نے بیان کی ہے کہ یہ پیچھے چلنے کا جو مرض ہے نا، پیچھے چلنے کا دماغ آپ کا، تو پھر پیچھے ہی چلیں گے آپ، آگے بڑھنے والے کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ یہ ایک نقطہ جو آپ نے اٹھایا ہے۔ یعنی یہ ایسی قوم جو غلام قوم ہو جاتی ہے نا، وہ غلامی ہی اس کے دماغ سے بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سوچتی ہے کہ اب یہ انگریز چلے گئے، یہ پہلے ہمارے آقا تھے، ہم ان کے غلام تھے، یہ جل جا رہے ہیں، اب ہم کس کے غلام بنیں گے؟ وہ آگے بڑھنے والے بنو، تم ہمیشہ غلامی ہی چاہتے ہو۔ تو یہ قوم کیوں نہیں غلامی سے نکل رہی؟ 75 سال بعد اس کو پتہ چلا کہ ابھی تک غلام ہے، کیونکہ اس کے دماغوں سے غلامی نکل ہی نہیں رہی ہے، یہ کلمے کی طرف نہیں آ رہی۔ وہ غلامی کا جو پٹا ہے وہ کلمہ توڑتا ہے، وہ زنجیریں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ یعنی غلامی کے اندر آپ کو کوئی چیز نہیں، تدبیریں کرو، تقریریں کرو۔ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کئی دفعہ، تقریریں بھی کہو کہ غلامی میں تقریریں کام نہیں آتی ہیں۔ دیکھو کتنی زبردست تقریر کی تھی UN میں جا کے عمران خان نے، کام آئی ہے؟ نہیں کام آئی، کیونکہ غلامی میں یہ تقریریں کام نہیں آتی ہیں، نہ شمشیریں کام آتی ہیں۔ یعنی یہ جہادی ٹولے بھی اٹھے، تلواریں لے کے، یعنی بندوقیں لے کے بھی اٹھے، کلاشن کوف لے کے اٹھے، نہیں کام آ رہی ہیں، اور کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی، کیونکہ غلامی ہے۔ اور جو ہو ذوق یقین پیدا، یعنی یہ اشارہ کیا گیا، ایمان جب تک پیدا نہیں ہوگا تمہاری یہ زنجیریں کبھی بھی نہیں کٹیں گی، کبھی بھی نہیں کٹیں گی۔ تو عمران خان اس بات پر ذرا زور تو دیتا ہے، لیکن وہ خود نہیں سمجھتا ہے، کلمے کا معنی مفہوم کو نہیں سمجھتا، اس وجہ سے یہ زنجیریں نہیں کٹ رہی ہیں اس کی بھی۔ تو یہ اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، اور یہی چیز میں اصل میں اپنے بھائیوں میں بھی اور ہر جگہ میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لوگوں میں پیدا ہو۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، اور یہ بہت کم لوگوں میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، اور اٹھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم منظم ہیں۔ اور جس انداز سے یہ کل پرسوں سے گفتگو میں سن رہا ہوں، یقین کیجیے اگر ہمارا یہی سلسلہ اسی طرح قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ہے، یہ بشرطے کہ یہ رہے قائم۔ اور پھر یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، شیطان وار کرے گا، آپس میں لڑائے گا، آپس میں بدگمانیاں پیدا کرے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کی جب ٹانگیں کھینچو گے تو اس کے بعد پھر آپ کی طاقت پارا پارا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بڑا شدید وار ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی نظر رہنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، عزت اور احترام، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ، ہماری آپس میں محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ اللہ نے ہمارے دل جوڑے ہیں اور ایمان کی وجہ سے جوڑے ہیں، تو یہ دل ٹوٹنے نہ پائیں، گٹھے مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس طرح جہاد کرنے کا یہ جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، بہت بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد کبیر اس کو کہا گیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ بس ہمیشہ یہی کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ یہی نہیں ہوتا رہے گا، اس کے بعد اگلا سٹیج بھی آئے گا، ہجرت کے اوپر بھی نظر رکھیں، یہ قوم اپنے اندر سے باہر نکال پھینکے گی، اور اس کے بعد پھر بیٹھنا نہیں، کام نہیں چھوڑنا ہے، سارا نقشہ موجود ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ، بس سارا طریقہ وہ ذہن میں رکھنا ہے اگر صحیح معنوں میں جنت کے شوقین ہو۔ اور اگر اس کو کسی کو وہ نقشہ پسند نہیں ہے، ہجرت نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک قسم کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، پروگرام کے لیے ٹائم نہیں ہے، جمعے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ خاک انہوں نے انقلاب لانا ہے۔ انقلاب تو آتا ہے بھائی، خون بہانا پڑتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں نا، کتنے پیاروں کو، کتنے قیمتی جانیں گئی ہیں اس راستے میں، قیمتی جانیں گئی ہیں۔ مکہ میں ہی کچھ لوگوں کو یعنی شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ہجرت میں، پھر اس کے بعد میدان بدر میں کتنے مارے گئے ہیں، مسلمان مارے گئے ہیں، پھر احد میں تو 70 شہید ہوئے ہیں، اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا خون شامل ہے۔ تو اتنی لاشیں اٹھی ہیں، اور اپنے پیاروں کو اس راستے میں، قریبی رشتہ داروں کو اس راستے میں قربان کیا، اور پھر آگے ہی بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اور قریبی رشتہ دار، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے۔ پہلا مار کا جو پہلی تلواریں ٹکرائی تھی جنگ بدر میں، وہ کس کی ٹکرائی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ قریبی رشتہ دار آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ اور ایک مرتبہ عبد الرحمن نے کہا ابو بکر صدیق کو کہ بابا
جنگ بدر میں ایک مرتبہ تو آپ میری تلوار کی رینج میں تھے، میں نے کہا باپ کو کیا مارنا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا یہی فرق ہے، اگر اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میری نگاہ تیرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ اسی طرح جب جنگی قیدی آئے احد کے اس میں جنگ کے بعد 70 قیدی آئے تو مشورہ لیا گیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ۔ عمر بن خطاب کا یہ مشورہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں چونکہ سارے، تو میرا ماموں بھی ہے، ذرا ماموں میرے حوالے کرے نا، علی رضی ان کے چچا ہیں، ان کو چچا کو ان کے حوالے کریں، اور کتنے رشتے اسی طریقے سے گنوائے، ابو عبیدہ بن جراح کا بھی کچھ گنوایا، ان کا بھی قریبی رشتہ دار آیا تو یہ سارے ان کے حوالے کریں تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑائیں نا، تو پھر اللہ بھی جان جائے کہ ہمیں اللہ کے معاملے میں کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے۔ اس جذبے سے انہوں نے یہ بات کی۔ کچھ دوسرے مشورے بھی تھے، کچھ لوگوں نے کہا چھوڑ دیا جائے، چونکہ اللہ نے ایک پہلے حکم نازل کر دیا ہے کہ اختیار ہے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دو، چاہے جو معاملہ بھی کرو، تو وہ حکم چونکہ آ چکا تھا، اور ویسے بھی اس انداز سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے بھی ہمدردی کے تحت یہ مشورہ دیا کہ ابھی اگر ختم ہو گیا تو ظاہر بات ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ممکن ہے چھوڑ دیا جائے، بعد میں کسی کو کوئی ہوش آ جائے، کوئی ایک جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اس انداز سے انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبی آئے تو زارو قطار رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، اور عمر بن خطاب پریشان ہو گئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مسئلہ پیش آ گیا، آپ کتنے زیادہ رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے تھا کہ میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا عمر وہ کل کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ یعنی گرفت کی ہے کہ بالکل عذاب قریب آ گیا تھا کہ جو ہم نے فدیے کا معاملہ کر دیا ہے، مالک کی طرف سے کمایا، مارا کیوں نہیں، گردنیں کیوں نہیں ماری؟ تو اندازہ لگے یہ تاریخ ہے ہماری، شاندار تاریخ ہے اللہ کے بندو، یہ مدینہ ریاست کی ایسے بن گئی تھی، امام ایسے بن گئی تھی، رجال ایسے پیدا ہوتے ہیں، رجال کہتے رجال کا دور ہے، رجال نہیں مل رہے ہیں اصل میں، باقی انسان تو بہت مل رہے ہیں، مومن بھی بڑے آ رہے ہیں لیکن رجال نہیں آ رہے ہیں۔ رجل مومن رجل وجا اکثر مدینہ تھی رجل یسعا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا نا، اس کو رجل کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، قوم کو مخاطب کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ پیغمبروں کو نہیں، اس نے آ کے کہا کہ پوری قوم میں اتنے لوگ ہیں، کوئی ابھی تک آپ نے پیدا نہیں کیا رجال، وہ خود رجال تھا، اس نے خود آ کے کہا کہ اعلان کیا کہ قوم کے لوگوں یہ انبیاء کے پیچھے چلو اور تم سے پیسے نہیں مانگتے، ہدایت یافتہ ہیں اتنا۔ تو اس طرح کے پھر سورہ المومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو المومن کہا ہے، وہ رجل تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، مالک فرماتا ہے ایک نوجوان، قوم کہتی ہے ایک نوجوان تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے یہ جرت کیا کفر و شرک کے اندر، اس نے یہ پیشہ چلایا، یہ اس کا کام، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، نہ مرد کر ہی نہیں سکتا، اسی کا کام ہے۔ تو اسی طرح ہمارے علاقے کے اندر بھی جب بابا کی ڈولی ٹوٹی تھی تو پوری قوم، پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا، ان کا انہی کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، دعوت رنگ لائے گی انشاءاللہ، یہ رنگ لا رہی ہے۔